بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بھئی ایک شخص بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتے، فرمایا بیٹھ جائے، یہاں تک کہ مختار النوازل میں لکھا ہے کہ کوئی اتنا کمزور ضعیف ہے کہ وہ ٹیک لگائے بغیر نماز نہیں، فرمایا چلو پلر کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نماز پڑھے لیکن 20 رکعت پوری کر لے، اور یہ چند راتوں کا ختم کر کے اور اس کے بعد رمضان شریف کی دائمی سنت، یعنی ہر رات کی 20 رکعت تراویح، اس سے اس مبارک مہینے میں محروم ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو ازلی اور ابدی محروم ہے اور اللہ ان سے ناراض ہے، اور حدیث کے نام پر انہیں گمراہ اور دوزخی بنایا ہے، اور اس مہینے میں 8 رکعت کا فریب اور دھوکہ دے کر مسلمانوں کی عبادت برباد کر رہا ہے۔ وہ تو خالص انگریزوں کے آنے پر بنی جماعت ہے، ان کا تو کام شرارت و فساد ہے۔ مسلمانان عالم جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے تراویح پڑھی، اس وقت سے لے کے آج تک عرب و عجم میں بشمول حرمین شریفیں 20 رکعت تراویح مع الوتر سنت مؤکدہ جانی گئی۔ ابن عابدین نے اس کو نقل کر کے لکھا ھذا هو العمل شرقا و غربا، مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کا یہی عمل ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ خواتین جگہ جگہ امامتوں میں شریک رہتی ہے، جب پردے اور حجاب کا علیحدہ مستقل نظام ہو تو ان کا آنا جائز ہے، گھروں میں پڑھنا بہتر ہے۔ بعض مقامات پر خواتین کی امامت کرتی ہے، صف میں کھڑی ہو کر آگے نہیں بڑھے گی، تو اصولاً تو یہ مکروہ ہے، لیکن ایک خاتون حافظہ اس کے حفظ کی حفاظت کے لیے اجازت دی ہے متاخرین فقہاء نے۔ بہرحال ایک مومن کی حیثیت سے جب اسے کوئی عذر درپیش ہے، رات کے 12 بجے وہ فارغ ہو جائے، 1 بجے، اس کے بعد وہ اپنی رکعت تراویح کی پوری کر لے۔ ظاہر ہے محلے کی مسجد میں جو اہل حق کے پاس ہو، جو ثواب اور بزرگی ہے، وہ کسی اندرون خانہ عمل سے نہیں ہے، لیکن محروم رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وہیں جماعت کر لیتے ہیں فرضوں کی، اگر کوئی عذر ہے تو اجازت ہے، ورنہ محلے کی مسجد میں فرض با جماعت پڑھ کر پھر گھر میں تراویح کی جماعت کر لے۔ بہت سارے فقہاء نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جب محلے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو آپ نہ کریں، اس کے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی جماعت کر لیں، لیکن زمانے حال کے مسلمانوں کو اس میں بڑی پیچیدگی ہے، اس لیے آخر مستقر علیہ امر الفتویٰ وہ یہ ہے کہ فرض با جماعت پڑھ لے اور پھر تراویح گھر میں یا دکان میں جہاں اس کا انفرادی عمل ہے وہاں پڑھ لے، تاکہ بچوں کا اور دیگر حفاظ کو بھی موقع مل جائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ تراویح ایک مستقل سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں قرآن کریم مکمل سننا یا سنانا یہ سنت مستحبہ ہے، دونوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ تراویح میں تشریف لاتے ہیں، باقاعدگی سے حاضر ہوتے ہیں، لیکن بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع میں جاتا ہے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھئی جو تلاوت آپ کے بغیر ہو گئی اس سے تو آپ محروم ہو گئے، قصدن اور عمدن کو یہ چاہتا ہے کہ میں ثواب سے محروم ہو جاؤں، یہ تو مجنون کا فعل ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد میں آتے پیچھے، ان کو بھی بڑے قابو رکھیں کہ وہ آداب اور احترام مسجد کا پورا لحاظ کریں، اور تراویح کا عمل گھر کی بیویوں کو بھی تلقین کرے کہ وہ بھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 20 رکعت تراویح پڑھے اور اس کے بعد وتر پڑھ لے، چونکہ بڑا عمل ہے، اس لیے قیام اللیل، تہجد سب رمضان کی راتوں میں معاف کر دیے گئے۔ صحابہ کرام نے 12 رکعت تہجد اور 8 رکعت قیام اللیل ملا کر کے تراویح پڑھی ہے، اور اس کے بعد 3 وتر، اس لیے وتروں کے بعد کوئی نفل صحیح تحقیق کے مطابق ناپسندیدہ ہے۔ ہاں راتوں کو اٹھ کر کے دعا، قضا، تلاوت، ذکر، تسبیح اور ہزاروں اشغال موجود ہے، ان میں منہمک ہونا بہترین عمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔
الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔